نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے جس کلام کا انتخاب کیا ہے یہ حضرت بابا چلاسی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف کلام ہے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف، اور آج کے اشعار آپ وائٹ بورڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم انہی اشعار کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کریں گے۔ تو بابا چلاسی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، پہلا شعر دیکھیں، اگر خواہی کہ بینی نور عرفاں، اگر خواہی کہ بینی نور عرفاں، کلام و خواب و خوردن اندکے کن، کلام و خواب و خوردن اندکے کن۔ پہلے اس کا ابا محاورہ ترجمہ سماعت کریں، پہلے اس کا لفظی ترجمہ سماعت کریں، اس کے بعد ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ اگر کا معنی اگر، خواہی کا معنی تو چاہتا ہے، یہ خاصتاً مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے، تو چاہتا ہے۔ اگر خواہی، اگر تو چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ بینی، کہ تو دیکھے، یہ دیدن مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے، تو دیکھے۔ بینت، دیدن کا معنی دیکھنا، اور بیند اس سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ آتا ہے، اور اس کی گردان یوں ہوگی بیند، بینند، بینی، یہ جو واحد حاضر کا صیغہ آیا ہے بینی، آگے بینید، بینم، بینیم، تو یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہوگا تو دیکھے، یا تو دیکھتا ہے، یا تو دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح اس کا ترجمہ کریں گے۔ اگر خواہی کہ بینی نور عرفاں، اگر تو چاہتا ہے کہ تو دیکھے، کیا دیکھے؟ نور عرفاں، معرفت کا نور دیکھے، اللہ کی معرفت دیکھے، اللہ کی معرفت پائے۔ اگر تو اپنے سینے میں اللہ کی معرفت پانا چاہتا ہے، اگر اپنا سینہ اللہ کے نور سے، اللہ کی معرفت کے نور سے روشن اور منور کرنا چاہتا ہے، تو کیا کر؟ آگے سیکنڈ مصرعے میں لکھتے ہیں، کلام و خواب و خوردن اندکے کن، تو پھر کلام کرنا، اور اسی طرح خواب یعنی سونا، خوردن، خوردن کا معنی کھانا، کلام یعنی گفتگو کرنا، خواب یعنی سونا، و خوردن اور کھانا، اندکے کن، اندکے کا معنی کم، اور کن کا معنی تو کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل میں، تیرے سینے میں معرفت الہی کا نور پیدا ہو، اگر تو اپنا سینہ، اپنا من، اپنا باطن اللہ کی معرفت کے نور سے روشن اور منور کرنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کر؟ کلام و خواب و خوردن اندکے کن، تو پھر گفتگو کم کر، سونا کم کر، اور کھانا کم کر۔ تو یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں کم کر دے، زیادہ گفتگو نہ کر، زیادہ سو نہ، اور اسی طرح زیادہ کھا مت۔ تو جب یہ تو تین چیزیں اپنے اندر، اپنی زندگی میں کم کر دے گا، اور اس کو اپنی سیرت کا حصہ بنا دے گا، تو پھر بلا شبہ تیرے سینے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور پیدا ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرے شعر میں آپ لکھتے ہیں، کسے کو این صفت در خود نہ دارد، کسے کو، کسے یعنی کوئی شخص، کو یہ اصل میں ہے کے او، یہ کے او کی شارٹ فارم ہے، اس کا مخفف ہے کے او کا، یعنی جو شخص کہ وہ این صفت، یہ صفات، یہ جو آپ نے پڑھی ہے، کلام کم کرنا، کم سونا، کم کھانا، یہ تینوں چیزیں عبادت ہے۔ کم کھانا، کم خوردن عبادت است، کم خوردن عبادت است، کم گفتن عبادت است، اسی طرح کم خفتن عبادت است۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، یہ عبادت ہے۔ بابا چلاسی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، کسے کو ای صفت در خود نہ دارت، جو کوئی شخص ای صفت، یہ صفات، در خود اپنے اندر، در کا معنی میں، در خود، اور خود یعنی اپنے اندر، نہ دارد نہیں رکھتا، یہ داشتن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے، نہیں رکھتا۔ جو شخص یہ صفات اپنے اندر نہیں رکھتا،
یعنی کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، یہ صفات جس کے اندر نہ پائی جائیں، موجود نہ ہو، تو اندر عارفی او شک کن، تو اندر عارفی او شک کن، تو پھر تو اس کے عارف باللہ ہونے میں یقین نہ کر، تو پھر تو اس کے عارف باللہ ہونے میں کہ وہ اللہ کی معرفت رکھنے والا بندہ ہے، تو اس بات پر یقین نہ کر جس میں یہ صفات موجود نہ ہوں، جس میں یہ صفات موجود نہ ہوں، تو وہ پھر عارف باللہ نہیں۔ تو اندر عارفی او، تو اس کے عارف ہونے میں شک کن، شک کر، یعنی اس کے عارف ہونے میں پھر یقین نہ کر، چاہے لوگ کہتے پھرے کہ وہ بڑا عارف باللہ ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، پارسا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کے عارف باللہ ہونے میں یقین نہ کر، تو لوگوں کی ان باتوں پر پھر یقین نہ کر، تو اندر عارفی او، تو اس کی عارفی پر شک کن، شک کر، یعنی یقین نہ کر۔ شک کن اور کن یہ قدر مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے۔ تو امید ہے کہ یہ دونوں اشعار آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیے ہوگے۔ چلتے ہیں آج کے تیسرے شعر کی طرف۔ تیسرے شعر میں بابا چلاسی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، تو نیکی می شماری آ عمل را، تو نیکی می شماری، تو نیکی شمار کر، تو نیکی شمار کرتا ہے، تو نیکی می شماری، تو نیکی شمار کرتا ہے، یعنی اس عمل کو نیکی جانتا ہے، آ عمل را، اس عمل کو، کس عمل کو؟ یعنی گفتگو کرنا، سونا، کھانا، تو یعنی گویا تو اس کو اچھا جانتا ہے، نیکی شمار کرتا ہے، نیکی جانتا ہے، یعنی اچھا عمل جانتا ہے، تو نیکی می شماری، تو شاید نیکی سمجھتا ہے، اچھا عمل سمجھتا ہے، آ عمل را، اس عمل کو، کس عمل کو؟ زیادہ کھانے کو، زیادہ سونے کو، اور زیادہ کلام کرنے کو، گفتگو کرنے کو، زیادہ گفتگو کرنے کو، زیادہ سونے کو اور زیادہ کھانے کو شاید تو اچھا گمان کرتا ہے، لیکن بابا چلاسی کہتے ہیں کہ ترک آ عمل کار ثواب است، جبکہ ترک آ عمل، اس عمل کا ترک کرنا، یعنی زیادہ گفتگو کرنا، زیادہ سونا اور زیادہ کھانا، اس عمل کا ترک کرنا کار ثواب است، یہی ثواب کا کام ہے، یعنی کم کھانا، کم سونا اور کم کلام کرنا، کم گفتگو کرنا، یہی کار ثواب ہے۔ شاید تو اس کے الٹ کام کو نیکی سمجھتا ہے، یعنی اچھا گمان کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ ترک آ عمل کار ثواب است، بلکہ ان کاموں کو، یعنی زیادہ کلام کرنے کو، زیادہ سونے کو اور زیادہ کھانے کو ترک کرنا ہی کار ثواب ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے تینوں اشعار آپ نے پسند کیے ہوں گے، سمجھ لیے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔